وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 4، آج کا موضوع، کیا ہم قرآن کے احکامات کو بہت حکمت والے سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ حامیم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین۔ قسم ہے روشن کتاب کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ سامعین کرام، سورہ الزخرف آیت نمبر 4، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور در حقیقت یہ کتاب ام الکتاب میں ثبت ہے اور ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں تھوڑا سا مضمون رہتا تھا عقل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآناً انا جعلناہ قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو۔ میں عرض کر رہا تھا سامعین کرام کہ سمجھداری اصل میں یہ ہے کہ انسان اپنے حقیقی فائدے کو مد نظر رکھے، وقتی فائدے کو قربان کر دے حقیقی فائدے کے لیے، یہ سمجھداری کی بات ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی بلیغ بات میں کر رہا ہوں، یعنی کہ اس میں کوئی سمجھنے میں کوئی تھوڑے فائدے کے لیے آپ زیادہ فائدے کے لیے تھوڑا فائدے کا آپ نقصان برداشت کر لیتے ہیں۔ دنیا کا فائدہ جو ہے یہ متاع قلیل، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وما عند اللہ خیر وابقی للذین آمنوا وکانوا یتقون ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا، والآخرۃ خیر وابقی، کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ بہتر ہے، جو دائمی ہے اور بہتر ہے۔ بہرحال یہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ موت تک، اس دنیا میں ہمیں موت تک رہنا ہے، اور موت کا وقت تو معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے جلدی آ جائے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں بوڑھا ہوں گا اور پھر یہ ہوگا اور میرے نواسے ہوں گے اور نواسیاں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں شادی نہیں کی ہوتی چلے جاتے ہیں، شادی کر لی ہوتی ہے، ایک بچہ ہو جاتا ہے پھر چلے جاتے ہیں، جوانی میں رخت سفر باندھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں سمجھداری کی بات ہے۔
سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور سمجھداری یہ ہے کہ میں اختصار سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سے مخاطب ہوں اور اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ مختصر میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، تھوڑے فائدے کو آپ مد نظر نہ رکھیں، زیادہ فائدے کو مد نظر رکھیں۔ اب دیکھیں دنیا میں آپ نے کتنا رہنا ہے اور میں نے کتنا رہنا ہے، اور آخرت میں ہماری زندگی کتنی ہے، وہ تو ابد الآباد زندگی ہے سامنے کرام۔ پھر وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، یا تو بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا عذاب شدید ہے، ان دونوں میں سے ایک کا سامنا ہم نے ضرور کرنا ہے۔ اچھا، پھر ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ساری تگ و دو یعنی ظاہر کے لیے ہے، عام طور پہ ہم اپنے آپ کو دنیا دار سمجھتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب برعکس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ والا نہیں سمجھتے، رب والے۔ اللہ تعالیٰ کا تو حکم یہ ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ تو ہم اپنے آپ کو دنیا دار سمجھتے ہیں۔ پھر بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ظاہر جب دھوکہ لگ گیا ہے تو دنیا کی کامیابیوں کو ہم اپنی کامیابیاں، یعنی دنیا کی آمد کو اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں، جس لحاظ سے بھی ہو۔ بیٹا ہو گیا آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، کاروبار چمک گیا، چل رہا ہے، بس آپ اس میں مشغول ہو گئے۔ پھر اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان، آپ پھر افسردہ ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کو ہم نے نفع اور نقصان کی جگہ سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خطا ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں سامنے کرام۔ ایک ایسی خطا ہے کہ اس سے نکلنا انتہائی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو جو ہے تم دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ ظاہری دنیا۔ ولا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں وہ بڑا دھوکے باز جو ہے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہم میں سے ایک بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی دنیا کے ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ اس متاع قلیل کو اس نے حقیقی فائدہ سمجھ لیا ہے۔ یہ جو ڈسپوزیبل چیز ہے، عارضی چیز ہے، عارضی مفاد ہے، اس کو ہم نے اصلی مفاد سمجھ لیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بس میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، عقل سے کام لو، سوچو سمجھو۔ یہ دنیا میں رہنا، قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے ان کو کہ متاع دنیا تو وہ بہت تھوڑی ہے۔ بہرحال وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتاب جو ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یعنی یہ کہاں سے آئی ہے کتاب؟ یہ ام الکتاب سے آئی ہے، اس کو آپ لوح محفوظ کہہ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کتاب محفوظ ہے، لوح محفوظ، کتاب مکنون بھی اسے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کتاب محفوظ، لوح محفوظ آپ کہتے ہیں نا، وہاں سے یہ کتاب جو ہے، اصل میں یہ کلام جو ہے یہ کلام الہی ہے سامنے کرام، اور یہ قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب آپ جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ذات اور صفات میں قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اگر وہ کلام ہے تو وہ بھی قدیم ہے، یہ نیا نہیں بنا۔ یعنی آسمان اول سے آسمان دنیا میں تو لیلۃ القدر کی رات کو آیا ہے سامنے کرام یہ قرآن، اور پھر جب اس کا نزول تقریباً 23 سال میں ہوا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، تو 23 سال کے عرصے میں اس کا نزول ہوا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کتاب جو ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ،
یہ کتاب کی لفظی ترجمہ کتاب کی ماں یعنی لوح محفوظ وہاں سے آئی ہے، لدینا ہماری طرف سے، لعلی بہت عالی مرتبہ، حکیم اور بہت حکمت والی کتاب ہے۔ ظاہر ہے کلام الہی جو ہے بہت عالی مرتبہ ہے سامعین کرام، یعنی اس کی بڑی بلند شان ہے، اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کلام الہی جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، باقاعدہ وحی کے ذریعے ان الفاظ کا القاء ہوا ہے۔ آئے کہاں سے ہیں؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اپنے نبی پر نازل فرمائی ہے۔ تو پھر یہ بہت بلند مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بہت بلند مرتبہ ہے اور حکیم بھی ہے اللہ تعالیٰ، اسی طرح اسی کا کلام بھی اسی قابل ہے کہ وہ بہت بلند مرتبہ، اس کو ہم بہت بلند مرتبہ دیں۔ لیکن بات یہ ہے اگر ہم سوچیں اور سمجھ سے کام لیں تو اس کا درجہ ہم نے انتہائی، میرے منہ میں خاک، انتہائی گھٹیا کر دیا ہے، اس کو ادنا درجے کا کلام سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں کلام کی آپ کو اہمیت ہوگی تو پھر آپ اس کو اس کے برابر اہمیت دیں گے۔ مثال کے طور پہ عدالت سے آپ کے لیے وارنٹ آ جائے، سمن آ جائے کہ بھئی جمعرات کو آپ 9 بجے ہمارے جج صاحب کا آرڈر ہے کہ آپ ہمارے عدالت میں حاضر ہوں، پیشی کریں، اپنی وضاحت کریں، تو آپ کو کتنا خوف لاحق ہو جائے گا کہ بھئی کیا ہوا ہے، کیوں آیا ہے نوٹس؟ کیونکہ بظاہر اگر آپ کو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں بھی آ رہی پھر بھی آپ جائیں گے میرے اپنے حساب سے اس ٹائم سے پہلے، مثال کے طور پہ ہفتے کا ٹائم ہے اور ٹائم سے پہلے جائیں گے عدالت کہ بھئی یہ کیا ہے، کسی نے درخواست دی ہے میرے خلاف، کیا ہوا ہے، مضمون کیا ہے اور کیا میں نے تیاری کرنی ہے۔ تو وہ بس چھوٹا سا جج ہوگا اور آپ پریشان ہو جائیں گے اس جج کے حکم سے کہ بھئی پیشی ہے تمہاری۔ اب میری اور آپ کی پیشی تو انشاءاللہ مقرر ہے یوم قیامت میں، یوم حشر میں۔ تو وہ پیشی جو ہے وہ تو بڑی مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے لیے تیاری نہیں کی ہوگی تو وہ دن ہمارے لیے بہت خطرناک ہوگا، بڑا ذلت آمیز دن ہوگا۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا جو سورت گزری ہے سورہ شورا، استجیبوا لربکم، اس میں آپ کو ابھی نکال کے دیتا ہوں۔ ہاں، وَتَرَاهُمْ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ، کہ اس دن مجرم جو ہیں، ظالم جو ہیں، وہ یعنی مارے ڈر کے، ذلت کے مارے ان کے سر جھکے ہوں گے اور ترچھی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ جہنم تو سامنے ہوگی۔ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا، تو ایمان والے اس دن کہیں گے کہ بھئی سب سے زیادہ نقصان تو انہوں نے اٹھایا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اب یہ جو ہے جہنم میں جائیں گے، اور الا ان الظالمین فی عذاب مقیم۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا سامعین کرام کہ یہ قرآن جو ہے یہ اصل میں ہمیں دوزخ کے عذاب سے نجات دینے کا طریقہ بتاتا ہے۔ دیکھیں سامعین کرام، جب ہم جائیں گے آخرت میں تو فی الآخرت عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ یا تو بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یا جو ہے عذاب شدید ہے۔ اب ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو اس سے تو یعنی آپ کو میں اگر بالکل واضح طور پہ کہہ دوں
کہ ہم لوگ جہنم میں جانے کی، ہم میں سے ہر شخص تقریباً جہنم میں جانے کی جلدی میں ہے، جہنم میں جانے کی تیاری میں ہے اور جلدی میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ جہنم ہو۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا اگر مزید بھی بتاؤں، مزید اس میں کلام یہ ہے کہ اگر آپ اس کی تفصیل مجھ سے پوچھتے ہیں، میں نے جو جملہ کہا ہے، اور یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، یعنی عام ایسا جملہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کیا پرواہ، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا، یہ ایسی لگا ہوا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے عملی طور پہ ہر شخص جہنم کے لیے زیادہ سے زیادہ نچلے سے نچلے درجے میں جانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں بھی نا کہ ایسا کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ دنیا دیکھیں، دنیا اس لیے ہے کہ اس میں ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے دنیا میں، اور ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں رکھ دی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی سے زندگی تو نہیں گزار رہے، ہم تو اپنی خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن آپ دیکھ لیں خاندان کی جو اکائی ہے، میاں بیوی، یہ بھی آپس میں اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے۔ بیوی صاحبہ کبھی خفا ہو جاتی ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، شوہر صاحب کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی خفا ہوتے ہیں۔ یہ پھر اولاد بھی ہے اپنی مرضی سے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں بڑی تیز آواز میں والدین سے بات کرتے ہیں، تیز آواز، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے آپ کو کہا نا، گھر کی اکائی، خاندان کی اکائی سے لے کر آپ چلے جائیں اشرافیہ تک، اور جتنے بھی بلند ترین لوگ ہیں آپ کے، اونچے اونچے عہدوں پر ہیں، ان کا بھی یہی حال۔ اللہ کی مرضی سے، مختصر کلام یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہم زندگی نہیں گزار رہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے۔ خواہ وہ بینک کا مینیجر ہے، اسکول کا پرنسپل ہے، اور یا کوئی بھی ہے، یہ ہم اپنی مرضی سے ہم نے ایک طریقہ کار زندگی کا سیٹ کیا ہوا ہے، تو بس اس طریقے سے اگر کسی کے اخلاق اچھے بھی ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، لیکن مقصد اس کا تو آخرت نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ کو اچھے اخلاق والے لوگ بھی مل جائیں گے، لیکن اگر تھوڑا سا آپ ٹٹولیں گے تو وہ محض انسانیت تک محدود ہوگا۔ ان کا اخلاق جو ہے، نہ گالی دیں گے، نہ گلوچ کریں گے، بڑے نرم لہجے میں بات کریں گے، اور یہ وہ نا ٹپ ٹاپ، لیکن مقصد تو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اصل چیز تو رضا الہی ہے سامنے کرام، اللہ کی رضا کے لیے جینا جو ہے وہ اصل ہے، باقی سب گمراہی ہے۔ میں آپ کو کہہ دوں، آپ حلال کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، اصل میں تو یہ ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے جویا نہیں ہیں تو زندگی فضول ہے۔ اصل چیز تو یعنی ہماری کامیابی یہ ہے تب ہوگی جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا ہم اللہ کو راضی کر لیں اپنے حسن اخلاق سے۔ یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیں، حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے۔ تو وہ اب یہ ہے کہ اللہ کی رضاؤں کو کتنے لوگ جو ہیں یعنی با اخلاق جسے آپ سمجھتے ہیں، فیاض ہیں، با اخلاق ہیں اور حلال کما رہے ہیں، لیکن مقصود دنیا ہے، نیت دنیا کی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے رحم دلی ڈال دی ہے تو وہ رحم دل ہے، لیکن یہ کس کام کی؟ دیکھیں اصل چیز جو ہوتی ہے نیت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی اصول ہے، اس کو آپ یاد رکھیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ آپ کے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی نیت اللہ کی رضا جوئی نہیں ہے، قرآن کی ہدایت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ یعنی آپ دیکھ لیں، مطلب یہ اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا آپ کو۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں
جو آج کی آیت ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ کتاب لوح محفوظ سے آئی ہے، ہماری طرف سے آئی ہے، بہت عالی مرتبہ ہے، اس کی بہت اونچی شان ہے، اس کو اہمیت دینی ہے تم نے، اور یہ اس میں حکمت بری باتیں ہیں، ساری باتیں حکمت پر مشتمل ہیں۔ ہم تو ایسا نہیں سمجھتے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو کتاب حکمت تصور نہیں کرتے۔ دیکھیں کتاب حکمت وہ ہوتی ہے ایک قیمتی بات، ایک قیمتی راز آپ کو بتا دیا جائے آسان طریقے سے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑی حکمت کی بات اس نے کہی ہے۔ اصل میں پتہ ہے کیا، جو منزل ہے انسان کی وہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل بن چکی ہے دنیا، دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا، بس دنیا کے مسائل حل ہو جائیں اور میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یعنی آپ بہت سے پریشان حال لوگوں کو دیکھیں گے، ان کا جو لب لباب ہوگا وہ پریشانیاں ساری دنیا کی، کہ بھئی وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، کیا کریں، گھر کا کرایہ دینا ہے اور خرچے پورے نہیں ہو رہے، بچے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی سارا رونا جو ہے وہ دنیا کا، اللہ کی رضا کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، باطنی کامیابی کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ کتاب جو ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، یہ کتاب باطنی کامیابی کے لیے ہے۔ اس کا دنیاوی فائدہ تو محکم ہے، اپنی جگہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ مقصد نہیں ہے۔ یعنی مومن کی زندگی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ خیر، کہ جو اچھے، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ یہ قرآن میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ ایک جگہ نہیں ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، تمہیں ایک بہت اچھی زندگی دے گا اللہ تعالیٰ۔ نیکوکاروں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، ان سے مخاطب ہے۔ سورہ ہود کی میں آیت پڑھ رہا ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، تم استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ میں تمہیں ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرمائے گا۔ یہ ہمارے ذہن میں ایک شیطانیت کی بات ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کی دنیا کی زندگی برباد ہوگی، یہ شیطانیت والی بات ہے، یہ شیطان ایسا کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں الشیطان یعدکم الفقر، فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے سامعین کرام، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ بہرحال وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ کتاب ہماری طرف سے ہے، لوح محفوظ سے آئی ہے، اور لدینا ہماری طرف سے ہے، لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بہت عالی شان، عالی رتبہ اور حکیم، حکمت والی کتاب ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے کہنے سے مراد یہ ہے، یوں لگتی ہے کہ ہم اس کو اس کی شان کے مطابق اس سے سلوک کریں۔ اللہ کا کلام ہے، لوح محفوظ سے آیا ہے، یہ ایک بہت ریئر اور میں کہتا ہوں کہ بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہم سے کلام کیا ہے قرآن کے ذریعے۔ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب ہے کہ نہیں؟ تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، اللہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سب کہیے سبحان اللہ، اللہ ہم سے محو گفتگو ہے۔ یہ افنضرب عنکم، یہ اگلی آیت جو ہے، اور
پچھلی آیت جو تھی لعلکم تعقلون، لعلکم تم، اب یہ تم کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، عنکم اللہ، سارے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہم سے مخاطب ہے۔ کتنی شان ہے انسان، دنیا میں کوئی اور مخلوق ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مخاطب ہوا ہو؟ نہیں، یہ قسمت انسان کی ہے، یہ میری ہے اور یہ آپ کی ہے قسمت کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے۔ لیکن جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یعنی اس میں مضمون یہ ہے سامنے کرام کہ ہم قرآن کو بہت بڑا درجہ دیں، ہے درجہ دے دیں اس کو۔ دیکھیں درجہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارا جو سلوک ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہم نے تو وہ درجہ نہیں دیا ہے، بڑا عالی رتبہ، لعلی، بڑی عالی رتبہ کتاب ہے، نہیں، ہم نے یہ درجہ نہیں دیا۔ حکیم، اس کے ہر کلام میں، ہر بات میں، ہر حکم میں حکمت ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم تو حکمت والی باتیں جو ہیں وہ قبول کرنی چاہیے، ہماری سمجھ تو اتنی نہیں ہے۔ ہمیں کوئی سمجھدار انسان اگر مل جائے، بہت دانا اور سمجھدار اور حکیم، تو ہم چاہتے ہیں انسان، یعنی دنیا داری کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، دنیا داری میں ایک انسان جو ہے وہ نوآموز ہے دنیا کے معاملات میں، تو وہ اس کو اگر ایک ساتھی مل جائے جس کی ساری باتیں حکیمانہ ہوں اور بہت اچھی اچھی باتیں ہیں، تو انسان چاہتا ہے کہ اس سے رابطے میں رہے۔ لیکن ہم تو ایسا نہیں کرتے، قرآن کو حکیم حکمت والی بات نہیں سمجھتے، قرآن کے احکامات کو تو نعوذ باللہ من ذالک پاؤں تلے رونتے ہیں ہم، یہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے۔ یہ کتاب کہاں سے آئی ہے؟ فی ام الکتاب، لوح محفوظ سے۔ لدینا، اور یہ ہمارے ہاں، لعلی حکیم، بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، And it is with us in the source book, sublime and wise. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔